بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر اوقات تاریخ خود کو دہراتی ہے، لیکن کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ جو تاریخ ہی کو بدل دیتے ہیں۔ براعظم افریقہ میں ایک ملک ہے برکینا فاسو۔ 2 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک قدرتی وسائل خصوصاً سونے اور قیمتی دھاتوں سے مالا مال ہے، مگر افسوس غیر ملکی ممالک اور کمپنیاں جن میں امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ اور دوسرے کئی ممالک شامل ہیں، ان وسائل کو دو ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ وہاں کی کرپٹ گورنمنٹ غیر ملکی ممالک میں دولت جمع کر رہی تھی اور وہاں کی عوام پیاس، بھوک اور بیماری سے مر رہی تھی۔ ایسے میں فوج کا ایک نوجوان کیپٹن ابراہیم تراورے خاموشی سے اٹھا۔ اس نے نہ نعرے لگائے نہ دعوے کیے، بس اپنے چند وفادار سپاہیوں کے ساتھ صدارتی محل پر قبضہ کر لیا اور ایک کرپٹ دور کا دروازہ بند کر دیا۔ آج کل سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر ہر طرف دکھائی دینے والا یہ شخص ابراہیم تراورے کون ہے؟ یہ ہے آج کا موضوع۔ میں ڈاکٹر طارق شہزاد۔ آج ہم ایک ایسے شخص کی کہانی بیان کریں گے جس نے غربت، یتیمی اور مشکلات کو شکست دے کر اپنے ملک اور اپنی عوام کے لیے ایک نئی امید کی کرن روشن کی، جو صرف ایک رہنما ہی نہیں، ایک عالمی ہیرو بھی ہے۔ ابتدائی زندگی یوں ہے، مشکلات سے بھرا ہوا بچپن ہے۔ ان کا باپ ایک کانکن تھا جو اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے کان کی گہرائیوں میں کام کرتا تھا۔ ایک بدقسمت دن یہی کان ان کی موت کا سبب بن گئی۔ ابراہیم ابھی بچہ ہی تھا جب یتیمی کا داغ اس کے مقدر میں آ گیا۔ ایک کمسن بچے کے لیے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانا ایک ناقابل برداشت صدمہ ہوتا ہے، لیکن ابراہیم نے اس درد کو اپنی طاقت بنا لیا۔ اس نے بچپن سے ہی اپنی زندگی کی سختیاں جھیلنا شروع کر دیں اور یہی تجربات انہیں مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتے رہے۔ پھر ابراہیم فوج میں شامل ہوا۔ اس کی محنت، لگن اور قابلیت نے اسے بہت تیزی سے ترقی دی۔ وہ جلد ہی کیپٹن کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ فوج میں رہتے ہوئے اس نے اپنے ملک کے حالات کو بہت قریب سے دیکھا۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ اس کا ملک غیر ملکی کمپنیوں اور بدعنوان حکمرانوں کے ہاتھوں کس طرح لٹ رہا ہے۔ اس کے دل میں اپنے عوام کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ موجود تھا، اور یہی جذبہ انہیں کچھ ایسے ساتھیوں کے قریب لایا جو ان جیسے ہی خیالات کے حامل تھے۔ انہوں نے مل کر اپنے ملک کی حکومت پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ وہ ایک حقیقی تبدیلی لا سکیں۔ یہ ایک جرأت مندانہ اقدام تھا، لیکن ابراہیم تراورے اپنی قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار تھے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد ابراہیم تراورے نے جو پہلا بڑا فیصلہ کیا وہ دوبارہ انتخابات کروانے کا تھا۔ وہ ایک حقیقی جمہوری رہنما تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عوام کی مرضی سے صدر چنا جائے۔ اس کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ وہ بھاری اکثریت سے منتخب صدر بن گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ عوام اس پر کتنا اعتماد کرتے ہیں۔ صدر بننے کے بعد ابراہیم تراورے نے ان غیر ملکی کمپنیوں پر ہاتھ ڈالا جو برسوں سے اس کے ملک کے قدرتی وسائل، خاص طور پر سونے کو لوٹ رہی تھیں۔ انہوں نے تمام امریکی کمپنیوں اور دیگر غیر ملکی کمپنیوں کے معاہدے ختم کر دیے اور ان کو اپنے ملک سے فارغ کر دیا۔ یہ ایک انقلابی قدم تھا جس نے عالمی طاقتوں کو چونکا دیا، لیکن ابراہیم تراورے کے لیے اپنے ملک کے مفادات سب سے پہلے تھے۔ اس نے اعلان کیا کہ ملک کے ہر شہری کو رہائش کا حق حاصل ہے اور حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ہر بے گھر کو اس کا گھر ملے۔ ابراہیم کسانوں کی مجبوریوں سے بہت واقف تھے۔ انہوں نے خزانے سے کئی ہزار ٹریکٹر خرید کر کسانوں میں تقسیم کر دیے تاکہ وہ اپنی زمینوں کو بہتر طریقے سے آباد کر سکیں، ملک خوراک میں خود کفالت حاصل کرے۔ ان اقدامات نے ابراہیم تراورے کو اپنی عوام کی ہیرو بنا دیا، ایک ایسا رہنما جو اپنے لوگوں کے لیے جیتا تھا۔ ان کے دور حکومت ہی میں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک سیاہ فام آدمی بالکل عام سے کپڑوں کے ساتھ ایک بین الاقوامی کمپنی کے جہاز میں سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اس جہاز پر فرسٹ کلاس کیبن میں کے ٹکٹ صرف سفید فام لوگوں کے پاس تھے، جو کہ بہت ویل ڈریس اور دیکھنے میں بہت امیر نظر آتے تھے۔ فرسٹ کلاس کے ٹکٹ ہونے کے باوجود ایئر ہوسٹس نے ایک سیاہ فام کو کیبن میں جانے سے روک دیا۔ اندر مسافروں نے شور مچانا شروع کیا کہ جب ان کے پاس ٹکٹ فرسٹ کلاس کیا تو آپ اسے جانے کیوں نہیں دیتی۔ مجبوراً ایئر ہوسٹس کو اندر بھیجنا پڑا، لیکن وہ ہر لمحہ اسے احساس دلاتی رہی کہ آپ
فرسٹ کلاس میں بیٹھنے کے اہل نہیں ہو۔ جب ان کو کھانا لا کے پیش کیا گیا تو وہ بھی انتہائی حد تک کمیز انداز میں دیا گیا، حتیٰ کہ اس ملک میں کام کرنے والی کمپنی کے ایک CEO نے اس ایئر ہوسٹس کو جھڑکا کہ تم ایک مسافر کے ساتھ اس طرح کیسے برتاؤ کر سکتی ہو۔ پھر جب جہاز لینڈ کر جاتا ہے تو جہاز کا دروازہ کھلنے سے پہلے ایک ریڈ کارپیٹ جہاز سے لے کر ایئرپورٹ کے کمروں تک بچھایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہاتھوں میں پھول اور پھولوں کے ہار لیے کھڑے ہیں، اور وہ عام سے لباس والا شخص جب جہاز سے اترتا ہے تو اس کا ایک فقید المثال استقبال کیا جاتا ہے۔ اس وقت جہاز کے مسافروں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس ملک کا صدر ہے۔ پھر وہ ایئر ہوسٹس نظروں کو جھکائے ہوئے صدر کے سامنے کھڑی ہوگی۔ صدر نے اسے صرف اتنا کہا کہ اپنے اخلاق کو بہتر کرو، اور اسے معاف کر دیا۔ اس واقعہ نے پوری دنیا میں اس کا مقام بلند کر دیا۔ سعودی عرب نے اس کو آفر دی کہ ہم تمہارے ملک میں 2000 مساجد تعمیر کروائیں گے، تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہمیں 2000 سکول بنا کر دو، ہم انہی کے اندر عبادت کر لیا کریں گے۔ وہاں پر تعلیم اور علاج کو مفت کر دیا۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اسے اپنے ملک میں آنے کی دعوت دی، تو اس نے بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ امریکہ کے صدر کو انکار کا مطلب ہے موت کو دعوت دینا۔ یہ جانتے ہوئے بھی اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ ٹرمپ نے ایک بیان دیا کہ ہمسایہ ممالک کی فوج اسے گرفتار کر کے میرے پاس لائے، تو اس نے کہا کہ تمہارے اس طرح کے کسی بھی اقدام پر پورا افریقہ تمہارے خلاف لڑے گا، اور جو آج تک کسی نے نہیں کیا وہ اس نے کیا۔ امریکیوں کی اپنے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی، لیکن اس کے باوجود جب روسی صدر نے انہیں اپنے ملک مدعو کیا تو اس نے جہاز کی ایک عام ٹکٹ پر ماسکو جانے پر آمادگی ظاہر کر دی، لیکن روسی صدر نے اپنا ذاتی طیارہ بھیج کر اس کو ماسکو بلایا، اور روس کے فائٹر جیٹ اس طیارے کی حفاظت کر رہے تھے، اور اس بہادر شخص کا ماسکو میں فقید المثال استقبال کیا گیا۔ یہ واقعہ ابراہیم تراورے کی عالمی سطح پر مقبولیت کا ایک بڑا ثبوت تھا۔ وہ ایک عالمی ہیرو بن چکا تھا۔ ابراہیم ترارے ایک امید کی کرن۔ ابراہیم ترارے کی زندگی ایک پیغام ہے کہ اگر انسان میں سچی لگن اور قوم کی خدمت کا جذبہ ہو تو کوئی بھی رکاوٹ اسے روک نہیں سکتی۔ وہ ایک نیشنل ہیرو ہیں جنہوں نے اپنے ملک کو لوٹ مار سے بچایا، اپنے عوام کو عزت بخشی اور انہیں ایک روشن مستقبل دیا۔ اس کی کہانی لاکھوں نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ کس طرح ایک عام انسان غیر معمولی کام انجام دے سکتا ہے۔ اس کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ عوام کے مفادات کو ترجیح دینا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا اور اپنی قوم کے لیے قربانیاں دینا ہے۔ ان کی جدوجہد، ان کے فیصلے، ان کی قربانیاں ایک امید کی کرن اور عالمی ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ابراہیم تراورے نے ثابت کر دیا کہ لیڈر وہ نہیں ہوتا جو بلند ایوانوں میں رہے، جو بلند کرسیوں پر بیٹھے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کے ساتھ زمین پر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ صدر جس نے امریکی پابندیوں کی پرواہ نہ کی، جو جہاز میں عام لباس میں سفر کرتا ہے، جو کسانوں میں کھیت میں اتر کر ان کی پریشانیوں کو سنتا ہے، وہ آج صرف ایک نام نہیں، امید کا ایک چراغ بن چکا ہے۔ رشیا میں ہونے والی پذیرائی نے بتایا کہ وہ ایک عالمی لیڈر ہے۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔